تحقیر وفا قسط نمبر 12 عدت اور موازنہ 18 جنوری 2022 سے 25 جنوری 2022 رات 12:03 پر شرجیل کا میسج بجلی بن کر گرا۔ ہم اب کبھی بات نہیں کر سکتے، مجھے بھول جاؤ، اللہ حافظ۔ فون دعا کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، وقت رک گیا۔ دعا فرش پر بے جان پڑی تھی، نہ سانس کی آہٹ، نہ آنسو کی نمی، بس ایک خالی وجود۔ پھر وہ اٹھی، آنکھیں خشک مگر اندر سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، چہرہ پتھر مگر دل کرچی کرچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، شرجیل کا نام ڈھونڈا، آخری بار ٹائپ کیا، صرف 3 لفظ، ہمیشہ خوش رہو، سینڈ۔ اس ایک لفظ سینڈ کے ساتھ دعا نے اپنی ساری فیلنگز دفن کر دی، اپنی امیدیں، اپنے خواب، اپنی میری شام سب مٹی تلے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، میں ان کے بیچ دیوار نہیں بنوں گی۔ میری محبت اگر قربانی مانگتی ہے تو یہ لے لو، میری سانسیں لے لو، بس تم مسکراتے رہو۔ وہ رات جائے نماز پر کٹی، فجر تک سجدے میں آنسو بہتے رہے، اور فجر کے بعد دعا نے اپنا واٹس ایپ کھولا، شرجیل کا نمبر ڈھونڈا، نام، چیٹ، تصویر، ڈیلیٹ آل، سب مٹا دیا، مگر بلاک نہیں کیا، کیونکہ بلاک کر دینا موت کا اعلان تھا۔ اور دعا چاہتی تھی کہ اگر کبھی کسی رات شرجیل کو تنہائی کاٹے تو وہ میسج کر سکے۔ امید نہیں تھی مگر دل تو امید کا ہی قیدی ہوتا ہے۔ شرجیل نے دعا کا نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، نہ چیٹ، نہ نمبر، نہ وہ تصویریں جو دعا نے چوری چھپے بھیجی تھی، اور بلاک بھی نہیں کیا۔ وہ ہر آدھی رات اس کی چیٹ کھولتا، خالی اسکرین کو گھورتا، ٹائپ کرتا دعا میں، اور پھر بیک اسپیس، سب مٹا دیتا، کیونکہ مرد رو نہیں سکتا، چیخ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بس اندر ہی اندر مر سکتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بلاک نہیں کیا تھا، بس زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ رابطہ ختم مگر ایک اندیکھی ڈور، وہ ابھی تک دل سے دل تک بندھی تھی، ٹوٹتی نہیں تھی۔ عالیہ پلنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھ سکتی تھی، زخم بھر رہے تھے مگر کمزوری باقی تھی۔ وہ عدت میں تھی، شوہر کی موت کو صرف 10 دن گزرے تھے، اس لیے سفید دوپٹہ سر پر، چہرہ آدھا چھپا ہوا، لبی خاموشی، نگاہیں جھکی ہوئی، مگر رہتی وہی تھی، شرجیل کے گھر کے نیچے والے کمرے میں، اس کی 4 دیواری میں، اس کی پناہ میں۔ اس کا سارا کام ماسی سنبھالتی تھی، ناشتہ، دوائی، کپڑے۔ عالیہ بس نرم بستر پر بیٹھی رہتی اور ترازو کے پلڑے تولتی۔ پہلی زندگی، وہ شخص جس سے گھر والوں نے زبردستی بیاہ دیا تھا، کرائے کا 2 کمروں کا گھر، سیب زدہ دیواریں، چھوٹی سی نوکری، مہینے کے آخر میں چولہا ٹھنڈا، عالیہ کے کپڑے پرانے، خواہشیں نیلام۔ وہ شخص نیک تھا مگر عالیہ کے دل میں 3 سال سے شرجیل کا نام کندھا تھا، اس لیے وہ زندگی اسے زنجیر لگتی تھی۔ اب والی زندگی شرجیل کا ڈپلیکیٹ، سردیوں میں گرم اے سی کی نرمی، نرم گداز بستر، ماسی ہر آواز پر حاضر، کھانے کی میز پر 3 ڈش، دوائی وقت کی پابند، اور شرجیل جو ہر سرگوشی کو دوڑا چلا آتا تھا، عالیہ پانی، عالیہ دوائی، عالیہ درد تو نہیں ہو رہا۔ عالیہ آنکھیں موند کر سوچتی اور لبوں پر ایک ٹھنڈی حساب والی مسکراہٹ رنگ جاتی۔ یہی تو چاہیے تھا مجھے۔ 3 سال پہلے بھی شرجیل، دولت، عزت اور بے پناہ توجہ۔ شکر ہے وہ مر گیا، اب راستہ صاف ہے۔ ہاں، عالیہ ایک انتہائی چالاک لڑکی تھی، شاطر، حساب رکھنے والی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان 2 مہینوں میں شرجیل کس دعا کی شاموں میں ڈھل چکا تھا۔ اسے بس ایک سچ معلوم تھا، شرجیل صرف میرا ہے۔ 3 سال پہلے میرا تھا، آج بھی میرا ہی رہے گا۔
اس لیے وہ جان بوجھ کر خود کو کمزور ظاہر کرتی، آدھی رات کو آواز لگاتی، شرجیل ڈر لگ رہا ہے، عدت کا سایہ ہے، نیند نہیں آ رہی، یہاں بیٹھ جاؤ نا بس کچھ دیر۔ شرجیل خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر پلنگ کے پاس بیٹھ جاتا، ساری رات بنا ایک لفظ بولے، اور عالیہ دل ہی دل میں کہہ لگاتی، یہ یہی رہے گا میرے پنجرے میں ہمیشہ۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر شرجیل کو ہمدردی کے جال میں لپیٹ رہی تھی، احسان کے بوجھ تلے دبا رہی تھی۔ بیوگی کی مظلومیت کا نقاب اوڑھ کر وہ اپنا شکار کر رہی تھی۔ 10 جنوری 2022 شرجیل وکیل کے دفتر میں بیٹھا تھا، آنکھوں میں انگارے۔ میں عالیہ کے ایکسیڈنٹ کا کیس لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ حادثہ نہیں تھا، ٹرک والا موقع سے غائب، نمبر پلیٹ جعلی، یہ قتل کی کوشش تھی۔ وکیل نے فائل بند کی۔ مسٹر شرجیل، یہ کیس خطرناک ہے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ شرجیل کی مٹھیاں بھیج گئیں، آواز میں 2 مہینے کا پچھتاوا تھا۔ میری جان جائے تو جائے، 2 مہینے 10 دن پہلے میں اسے اس شادی سے بچا نہیں سکا، اسے روک نہیں سکا، اسے اس جہنم میں جانے سے نہیں روک پایا۔ میری بزدلی کی سزا اس نے بھگتی، اب اسے انصاف ضرور دلاؤں گا، چاہے میری سانسیں رک جائیں۔ اس نے عالیہ سے کچھ نہیں کہا، بس پلنگ کے پاس کھڑا ہو کر بولا، تم فکر نہ کرو، جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، میں اسے زمین پھاڑ کر بھی سزا دلواؤں گا۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، دوپٹہ چہرے پر جھکا کر مظلوم آواز میں بولی، سچ شرجیل، تم میرے لیے اتنا کرو گے؟ میری عدت کے اندھیروں میں میرا چراغ بنو گے؟ شرجیل نے نظریں چرا لیں، گلے میں کچھ پھنس گیا۔ ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ تمہیں انصاف ملنا چاہیے، اور کیونکہ میں 2 مہینے پہلے ہار گیا تھا، اب نہیں ہاروں گا۔ رات کو شرجیل اپنے کمرے میں تھا، اوپر عالیہ، نیچے درمیان میں صرف ایک چھت، مگر فاصلہ صدیوں کا۔ اس نے فون اٹھایا، دعا کا نام کانٹیکٹ لسٹ میں نہیں تھا، مگر چیٹ ابھی تک زندہ تھی۔ لاسٹ سین 6 days ago۔ انگلیاں خود بخود چل پڑی۔ دعا، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہوں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر پھر سب ڈیلیٹ کر دیا، سینڈ نہیں کیا، کیونکہ مرد کا غرور، اس کی مجبوری اور اس کا زخم اسے ٹوٹ کر بھی جڑنے نہیں دیتا۔ نیچے سے مدھم سی آواز آئی، شرجیل دعا کر دو نا، میرے لیے عدت میں ہوں، دل بہت گھبرا رہا ہے تمہارے بغیر۔ شرجیل نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی، دل پر پتھر رکھا اور سیڑھیاں اتر گیا، کیونکہ کچھ قرضے محبت کے نہیں ہوتے، کچھ قرضے پچھتاوے کے ہوتے ہیں، اور پچھتاوا انسان کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو تحقیری وفا کا یہ والا قسط بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور اگلی قسط کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ آپ لوگوں کو اپڈیٹس ملتی رہیں، اور اسی طرح کے دوسرے ناولز بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے۔ تو بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی اپڈیٹس ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتایا کریں۔ شکریہ۔